قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المعاف الوجود صلى الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب الوالد الحمد والمقام المحمود مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين ومن عاد إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد محترم برادران عزیز، طلاب اکرام، یقیناً یہ مجالس خمسے کے پہلے مرحلے اور پہلی مجلس آپ لوگوں کے درمیان چونکہ یاد رہے وہ مجلس نہیں ہے جس میں تذکرہ اہل بیت کا نہ ہو، اور وہ فرش ادا نہیں ہے جس پہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ نہ کیا جائے۔ یہ فرش ادا جو ہم تک آیا ہے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ہم تک پہنچایا ہے، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہماری سانسوں کو اپنی قدرت کاملہ میں مقید کر کے کشتی نجات کو بیٹھنے کا موقع عطا کیا ہے۔ یہ کشتی نجات ہے، اس کشتی پہ جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اب یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ کوئی کشتی میں آ کے وہ نجات پا جائے اور کوئی جناب نوح کے بیٹے کی طرح خدا کے عذاب میں غرق ہو جائے۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ فرش ادا زمین کو بچھایا، جبکہ اگر شہزادی دعا کرتی کہ پالنے والے میرے بھائی کی مجلس کرنا ہے تو آسمان سے جنت بھیج دے، اور اللہ جنت بھیجتا یا نہ بھیجتا نا؟ کیوں؟ کیونکہ شہزادی کس کی بیٹی ہے؟ مولا کائنات کی۔ مولا کائنات کون ہے؟ جو مرضی معبود کا مالک ہے، جو مرضی معبود کا مالک ہے۔ اللہ نے جن کے ہاتھوں میں مقدس سنوارنے کا باب ڈول دیا ہے۔ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام اور ان مجالس میں ایسی ذات مقدسہ کا ذکر ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں اللہ نے مقدس سنوارنے کا باب ڈول دیا۔ یہ فقط مجلس نہیں ہے، یہ بلکہ ہمارے کردار کی تبدیلی کی جگہ ہے۔ یہ یونیورسٹی جناب ابو طالب ہے جہاں ہم خطیب کی حیثیت سے نہیں ایک ٹیچر کی حیثیت سے آتے ہیں، اور جو سامعین ہوتے ہیں وہ فقط سامعین نہیں بلکہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آتے ہیں۔ یہ مجلس نہیں ہے جن مجالس میں انسان آئے اور کچھ لے کر نہ جائے۔ تو آپ دیکھیں یہ مجلس شہزادی نے زمین کو بچھائی ہوئی، جبکہ اگر دعا کرتی تو پالنے والے جنت بھیج دے، اللہ جنت بھیج دیتا۔ اگر دعا کرتی پالنے والے اچھا محل بھیج دے تو اللہ اچھا محل بھیج دیتا۔ پھر شہزادی یہ زمین کو فرش ادا کیوں؟ تو شہزادی نے کہا اس لیے زمین کو بچھا کے جا رہی ہوں کہیں کل میرا کوئی غریب چاہنے والا یہ نہ کہہ سکے وہ تو ہمارے پاس کوئی محل نہیں تھا ورنہ میں بھی فرش حسین بچھاتی۔ ہمارے پاس کوئی محل نہیں تھا۔ تو یہ ہم اپنے آنے والی پیڑھیوں کو، اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ دادا نے یہ مجلس حسین بغیر امانت میں خیانت کیے ہوئے
ہم تک پہنچائیے۔ اب ہم پر واجب ہے بغیر امانت میں خیانت کیے ہم اپنی نسلوں تک پہنچائیں، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا یہ بنی میاں کا سیوا ہے، علی والوں کا سیوا ہے، یہ بنی میاں کا سیوا ہے، علی والوں کا سیوا نہیں۔ تو شہزادی بھی ہے فرش زیادہ زمین پر بچھایا ہے۔ اچھا آپ بتائیں اگر شہزادی یہ کہتی یزید مجھے اچھی قالین دے دے، یزید دیتا کہ نہیں دیتا؟ دیتا نا۔ پھر جہاں یزید سے ہر بات شہزادی نے بنوائی، جبکہ یاد رکھیے حکومت یہ قیدی نہیں کیا کرتے، حاکم کیا کرتے، مگر شہزادی نے ہر بات منوا کے بتایا ہے کہ کائنات ہمیں چاہے جتنا قید کر لے وہ خود قید میں رہ سکتا ہے، ہمیں قید میں نہیں رہ سکتا۔ شہزادی نے ہر بات بتوائی، یزید ہمیں گھر دے، یزید نے گھر دیا، مجلس کی اجازت ملی، شہداء کا سر ملا، چھنی ہوئی چادریں ملی۔ اگر شہزادی کہتی یزید مجھے اچھی سی قالین دے دے، مجھے بھیا حسین کا فرش اعلیٰ بچھانا ہے، یزید دیتا یا نہیں دیتا؟ پھر شہزادی زمین پہ کیوں؟ کہ پہلے دن فرش اعلیٰ بچھا کر زمانے کو بتا رہی ہوں مجلس حسین وہ ہے جس میں کسی حرام زادے کا چندہ نہیں رکھتا، مجلس حسین وہ ہے جس میں ناحق مال نہیں لگتا، جس میں غاصبوں کا مال نہیں لگتا، جن میں غاصبوں کا مال نہیں لگتا۔ تو آپ دیکھیں ہم مجلس پڑھنے ایک مقام پہ گئے، بوساور تو وہاں بوسیدہ تھا امام بارگاہ، وہاں کے لوگوں نے کہا مولانا آپ اعلان کر دیجئے گا کہ چندہ آپ دے دیں امام حسین کے نام۔ تو ہم نے کہا ہم سے تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم حسین کے نام پہ چندہ مانگیں، کیونکہ چندہ ان کے لیے مانا جاتا ہے تو لاوارث ہو، جو نبیوں کا وارث ہو، جو نبیوں کا وارث ہو، آدم کا وارث ہو، ابراہیم کا وارث ہو، اسماعیل کا وارث ہو، اس کے لیے کرتے چندہ کرتے مولانا۔ ہم نے کہا آپ اعلان کریں جس کو اپنی دولت پاک کرانی ہے، جس کو اپنی دولت پاک کرانی ہے وہ آئے اور اپنی دولت پاک کرا کے جائے، وہ آ کر اپنی دولت پاک کرا کے جائے۔ یہ فرش اعلیٰ خدا کی قسم وہ مقام ہے، ایسا مقام کائنات میں کہیں نہیں آپ کو مل سکتا جیسا مقام فرش اعلیٰ۔ یہاں آ کر وہ سکون حاصل کرتے ہیں کہ ایسا سکون کائنات میں کہیں نہیں مل سکتا، ایسا سکون کائنات میں کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، یہ مجلس مولائے کائنات ہے جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا۔ ورنہ آپ دیکھیے کائنات میں آج ہمیں پوری کائنات کو پوری دنیا ٹارگٹ کر رہی ہے، وجہ تو ہے نا کچھ بھئی، جہاں لوگوں کو نہیں مانا جا رہا ہے ہمیں مانا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس ہے غیروں کے پاس نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم وہ مقام ہے مقام فرش اعلیٰ، جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں والدین کا احترام بھی سمجھ میں آتا ہے، جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں معصومین کا احترام بھی، معصومین کا مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا مرتبہ رکھا ہے۔ کہ مجلس حسین کوشش کیا کریں کہ ہر چیز قضا ہو جائے مگر مجلس حسین قضا نہ ہونے پر۔ جب لوگ آتے ہیں مجلس کے دوران نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، جب یاد رکھیں جب مجلس ہو رہی ہے تو آپ پہلے مجلس میں شرکت کریے، کیونکہ جو اول وقت تھا وہ آپ کا قضا ہو گیا ہے، تو بہتر ہے پہلے مجلس میں شرکت کیجیے بعد میں نماز پڑھیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب نماز پڑھیں گے تو حسین خوش ہوں گے، مگر جب مجلس میں آئیں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ تو اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہ فرش اعلیٰ خدا کی قسم ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بہت ساری اس کے لیے قربانیاں دی گئی۔ آج بھی آپ بغداد میں جائیں گے، کربلا کی زیارت میں جب جائیں گے بغداد میں تو وہاں کی دیواروں سے خوشبو آتی ہے، کس کی؟ شہداء کی خوشبو آتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ اتنا شیعوں کو مروایا گیا۔ کیوں مروایا گیا؟ جب شیعوں کی پہچان بھی غضب کی ہوتی تھی پہلے، آج ہم شیعہ کے گھر پیدا ہو گئے تو یہ شیعہ، آج شیعوں کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو خدا کی قسم اگر امام حسین علیہ السلام شیعہ ہونے کے لیے شرط رکھ دینا تو 72 کے علاوہ 73واں شیعہ نہیں، یہ تو
کرم ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ وہ ہمیں شیعہ کہلوا رہے ہیں، ہے نا، وہ ہمیں شیعہ کہلوا رہے ہیں۔ اور شیعت کی پہچان آپ دیکھیے، کیا شیعت کی پہچان تھی؟ کیا تھی پہچان شیعت کی؟ پہچان یہ تھی شیعت کی کہ جب ہارون قتل کرتا تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک کہ 2 شیعوں کو قتل نہ کر دے، کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک 4 شیعوں کو قتل نہ کر دے۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ یہ پتہ کیسے چلاتا تھا کون شیعہ ہے؟ کہ سڑک پہ لے جاؤ کسی ضعیف کو اور اس کے گردن پہ تلوار رکھو اور آواز دو کہ اس سے یہ پکارے کوئی مدد کے لیے آ جائے۔ گردن پر تلوار ہوتی تھی، حکم ہوتا تھا تو پکار مدد کے لیے۔ جب یہ لاوارث اور مجبور انسان نے پکارتا تھا کوئی مدد کے لیے آ جائے تو حکم دیا تھا جو پہلے مدد کو آئے وہی شیعہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ پہچان تھی شیعت کی۔ خدا کی قسم شیعت فقط یہ نہیں ہے کہ ہم مجلسوں میں آئیں، گھر جائیں، جلوسوں میں آئیں، گھر جائیں۔ شیعت کا مطلب یہ نہیں ہے، شیعت کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ حقیقی وہ ہوتا ہے جو کسی کا بھی دکھ اور درد یہ برداشت نہیں کر پاتا، آگے بڑھ کے اس کا سہارا بن جاتا۔ یہی شیعت کی پہچان، آگے بڑھ کے سہارا بن جاتا۔ پھر ہمارا مزاج کیا ہے؟ بھئی کوئی مر گیا ہم جا کر مٹی لے کر چلے آتے ہیں، اور اگر یہی مٹھی نہ اس کی زندگی میں ہو جاتی تو شاید وہ چند لمحہ اور جی سکتا ہے۔ جو ہم سہارا دیتے ہیں، 4 لوگ سہارا دیتے ہیں نا، پیچھے لائٹ میں لگے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بھئی ہمیں بھی مل جائے موقع کہ ہم کام کھا دیتے۔ اگر زندگی میں اس کو بلند کرتا تو کچھ دن وہ اور جی لیتے، اگر زندگی میں اس کو بلند کرتا تو کچھ دن خدا کی قسم اور جی لیتا۔ یہ ایک دوسرے کا سہارا بننا یہی شیعت ہے، ایک دوسرے کے کام آنا یہی اصل شیعت ہے، یہی اصل شیعت ہے۔ اور آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہوگا کہ باپ مرا نہیں کہ پراپرٹی پہ بٹوارا پہلے چالو ہے۔ آج ہمارے یہاں کا یہ ماحول ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غور سے سنیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو شروع میں تعلیم سے دور کریں گے تو بچے ہو جائیں گے مجبور، اور جب وہی بچے جوان ہوں گے تو والدین کی فکر نہ کریں گے، پھر وہ پراپرٹی کی فکر کریں گے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بعد ہماری جائیداد کے لیے نہ لڑے تو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اتنا کامیاب بنا کے جاؤ کہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے، آپ کی پراپرٹی کے لیے نہ لڑے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو۔ بچوں کو اتنی تعلیم دو، بچوں کو اتنا نوازو، بچوں کو اتنا قابل بنا دو کہ پھر وہ پراپرٹی کے لیے نہ لڑنے پائے۔ یاد رکھو ایک جملہ کہتے ہیں، اگر بچوں کو آپ کھلونے نہیں دیں گے وہ چند لمحہ، 1-2 دن، 1-2 سال لڑے گا، مگر اگر تعلیم نہیں دیا تو زندگی بھر لڑے گا۔ تعلیم نہیں دیا تو زندگی بھر لڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد بچے بخشش کا ذریعہ بنے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اس عہدے پہ پہنچا دو کہ بچے تمہارا مرنے کے بعد بھی شکریہ ادا کریں، تمہیں بھول نہ جائے، تمہیں فراموش نہ کرے۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ بچوں کو ہمیں تعلیم ضرور دینا۔ آپ بھلے ایک روٹی 2 روٹی کم کھائے مگر اپنے بچوں کو تعلیم سے دور نہیں رکھے، کیونکہ آنے والا جو وقت ہے نا وہ بہت ہی خراب ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کر دیا تو یہ بچے ہماری گرفت میں نہیں آئے، یہ بچے ہماری گرفت میں نہیں آئے۔ ابھی آپ دیکھیں سستانی صاحب کی توضیح مسائل اٹھا کے دیکھیں، سستانی صاحب کا فرمان ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں اپنی عزاداری دیکھ کر، مگر یہ خوشی دوگنی ہو جاتی ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ میرا کوئی عزادار سرکاری عہدے پر فائز ہو گیا، ہمارا کوئی عزادار فلاں مقام پر فائز ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یاد رکھے، آج جو ہمارے یہاں یہ مرزلہ آ گیا بھائی ہم تو سی ایم نہیں بن سکتے، ہم تو پی ایم نہیں بن سکتے،
یاد رکھیں یہ ملک ہمارا ہے نا. سرکار بھلے ہماری نہیں ہے, ہم اتنے تو مجبور ہیں کہ ہم اپنا پی ایم اور سی ایم نہیں بنا سکتے, مگر اتنے بھی مجبور نہیں کہ اپنا ایس ڈی ایم نہیں بنا سکتے, اپنا آئی ایس نہیں بنا سکتے, اپنا پی سی ایم نہیں بنا سکتے. ہم اتنے بھی مجبور نہیں ہے. تو آئی ایس ہو کے مگر جب عہدہ پا جانا تو خدا کے واسطے عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا, عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا, جلوس کو عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا. آئی ایس ہو کے الگ اٹھانا, ایس ڈی ایم ہو کے الگ اٹھانا, تاکہ جب زمانہ دیکھے تو یہ اندازہ لگا لے یہ پڑھی لکھی قوم ہے, جاہل قوم نہیں ہے. سلام پڑھ دے محمد زمانہ اندازہ لگائے یہ پڑھی لکھی قوم ہے, یہ جاہل قوم نہیں ہے نا. امام نے کیا کہا ہے؟ امام نے کہا ہرگز ہرگز وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے, بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ تو علم ہو نہ تو ادب ہو, جس کے پاس نہ تو علم ہو نہ ادب ہو. اور امام نے فقط علم کے بارے میں نہیں کہا ہے, امام نے کہا نہ تو علم ہو نہ ادب ہو. پتہ چلا اگر علم کم بھی ہے, انسان میں ادب ہے تو وہ علم کی کمیات کو ڈھانپ لیتا ہے, مگر لاکھ علم ہو اگر ادب نہ ہو. تو آپ دیکھیں جب تک ذاکر حسین نگر میں رہتے تھے سب کو سلام کرتے تھے پکڑ پکڑ کے, ہے نا, سب کو سلام کرتے تھے پکڑ پکڑ کے, چچا سلام, تایا سلام, ہے نا, خالو سلام. مگر تھوڑی سی دولت آئی, تھوڑا سا ہوتا آیا, تھوڑا سا پاور آیا, گئے پڑھنے کے لیے 10 سال 15 سال جب پڑھ کے آئے, اب یہ سوچ رہے چچا ہمیں سلام کرے, تایا ہمیں سلام کرے, بڑے ہمیں سلام کرے. ایسے مزاج کا کوئی نظر آ جائے سمجھ جانا یہ یتیم گیا تھا اور یتیم آیا ہے. سمجھ جانا یہ جاہل گیا تھا, جاہل آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. علم بغیر عمل کے ویسا ہی ہے جیسے بغیر پھلدار درخت ہوتا, بغیر پھلدار درخت ہوتا. اگر علم کے ساتھ ادب نہیں ہے تو کوشش کرو بھلے علم کم ہو مگر ادب زیادہ. ہم ادب کیسے سکھائیں گے بچوں کو؟ ادب سکھانے کے لیے پہلے ہمیں خود کو باادب ہونا چاہیے, ہے نا, پہلے خود کا باادب ہونا چاہیے. دیکھیں یاد رکھیں جملہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں شیعہ بھی کئی کیٹیگری کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں وہ جو فصلی شیعہ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو نسلی شیعہ ہوتے ہیں, ہے نا, ایک ہوتے ہیں جو اصلی شیعہ ہوتے ہیں, ہے نا. اسی طرح مومن بھی کئی کیٹیگری کے ہوتے ہیں. ایک وہ مومن ہوتے ہیں جو دکھاوٹی مومن ہوتے ہیں, ایک وہ مومن ہوتے ہیں جو ملاوٹی مومن ہوتے ہیں, ہے نا. دکھاوٹی مومن کیسا ہوتا ہے؟ دکھاوٹی مومن یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اس سے برا کوئی نہیں ہے اور باہر آ گیا تو پھر اللہ ہی اللہ, ہے نا. گھر میں بچوں کو گالیاں دے رہا ہے, بیویوں کو گالیاں دے رہا ہے, گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے, مگر باہر آ گیا اب تو بس اللہ ہی اللہ, نماز ہی نماز. یاد رکھنا یہ ہے دکھاوٹی مومن جو دکھاوا کر رہا ہے. ایک ہے ملاوٹی مومن, ہے نا, جس کے اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو. یاد رکھیں کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کا ظاہر پاک ہو, کمال یہ ہے کہ آپ کا باطن پاک ہو. کمال یہ ہے کہ آپ کا باطن پاک ہو. کمال یہ ہے آپ کا ضمیر پاکیزہ ہو. کمال یہ نہیں کہ آپ کی زبان پاک ہو. بھئی زبان تو پاک ہوگی کیونکہ اسی زبان سے آپ کو کام نکالنا ہے, تو لوگوں کے سامنے اچھی زبان تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے. ایک ہوتا ہے اصلی شیعہ. تو جس طرح سے یہ مومن کی کیٹیگری اسی طرح سے جنت میں طبقات بھی ہیں, ہے نا. اسی طرح سے جنت میں طبقات بھی ہیں کیونکہ جنت میں نجاست نہیں جائے گی. تو جو یہ ملاوٹی مومن ہے اور دکھاوٹی مومن ہے پہلے انہیں دنیا میں پاک کیا جائے گا. جس طرح ہم اپنے کپڑے کو پاک کرتے ہیں تاکہ پہن سکے, اسی طرح پہلے اللہ پاک کرے گا. جس طرح ہم کپڑے کو دھلیں گے, دھلتے ہیں تاکہ پہن سکے, اسی طرح اللہ ہمیں دھلے گا.
تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو بھول لینا چاہیے، ورنہ جب اللہ بھولے گا تو کب تک بھولے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہمارا باطن پاک ہونا چاہیے، فقط ظاہر نہیں۔ اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کب کریں گے؟ جب ہمارا باطن پاک ہو، کیونکہ بچے وہ نہیں کریں گے جو ہم کہیں گے، بچے وہ کریں گے جو ہم کریں گے۔ بچوں کے اندر کردار ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا۔ جب ایک بچہ باہر آ کے گالیاں دیتا ہے، اس کی زبان کی گالیاں بتاتی ہے کہ اس کے والدین کی تربیت کیا ہے۔ جانتے ہیں اس پہ نہیں داد ملے گی، کیونکہ یہ درد دل ہے نا، اس پہ تھوڑی داد ملے گی۔ اور جو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک سے ایک خطیب، ایک سے ایک ماشاءاللہ علامہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سنتے رہتے ہیں ان کی خطابت اپنے حجرے میں بیٹھ کے۔ یہ درد دل ہے جو بیان نہیں ہو سکتا، مگر ایک بچہ جب اپنے گھر سے ان کی نمازوں میں آتا ہے، دعاؤں میں شامل ہوتا ہے، اہل بیت کا نام لیتا ہے، عزاداری میں شریک ہوتا ہے، تب ان کے والدین کا کردار بتاتا ہے کہ اس کے والدین نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ امانت میں خیانت نہیں کی۔ یاد رکھیے، کوئی علی کا شیعہ ہو اور زبان پہ گالی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی علی کا شیعہ ہو اور زبان پہ گالیاں، وہ بھی اس دور کی گالیاں، اتنا نازیبا کہ خود کا کام انسان کا برداشت نہ کرے۔ اس کائنات میں زندگی ملی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلوا رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ پھر ہم اسی اعتبار سے زندگی بسر کریں کہ دنیا دیکھے تو ہمارے کردار سے ہمارے اماموں کی تعریف ہو سکے، ہمارے کردار سے ہمارے ائمہ کی تعریف ہو سکے۔ امام کو کم، امام پر ظلم نہیں ڈھایا گیا، امام کو کم تکلیفیں نہیں دی گئی ہے کہ ہم اپنے کردار سے امام کی آنکھوں میں آنسو لائیں۔ امام کے سامنے ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا، تو امام دیکھتے ہیں، اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو امام مسکراتے ہیں۔ آج یہ تمہید مجلس بس گزر گئی، چونکہ آپ جانتے ہیں حادثہ ہو گیا، لوگ مٹی میں شریک ہیں۔ انشاءاللہ کل سے مکمل اسی آیت کے عنوان سے آپ سماعت کریں، تو آپ دیکھیے کیا ہے، امام کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب امام کے پاس اعمال ہمارے جائیں تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ امام کے لبوں پر ہمارے کردار سے مسکراہٹ آئے، امام کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے۔ یہ ہمارا امام جب ہماری بد کرداری کو دیکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، تو خدا کی قسم امام خون کے آنسو ہوتے ہیں، امام خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہو کر اور ایسا کر سکتا ہے، ہمارا عزادار ہو کے ایسا کر سکتا ہے۔ امام کو کم تکلیفیں نہیں دی گئی ہے، امام ان تکلیفوں کو نہیں بھلا پا رہے ہیں کہ جو انہیں عزاداروں سے ملی ہے، جو عزاداروں سے ملتی ہیں۔ عزاداروں سے کیا تکلیفیں ملتی ہیں؟ جب ہمارے کردار سے، کیونکہ یاد رکھیں جب ایک بچہ شرارت کرتا ہے نا تو پھر اس کی وجہ سے اس کے ٹیچر کو بولا جاتا ہے کیسا پڑھایا ہے کہ بچے میں کوئی تربیت نہیں آ۔ لیکن جب ٹیچر بہتر ہو، ٹیچر صاحب کردار ہو، پھر بچہ شرارت کرے تو یہ بچوں کی غلطی مانی جاتی ہے، ٹیچر کی غلطی نہیں مانی جاتی۔ اور ہمارے ٹیچر، ہمارے وارث وہ ہیں کہ جن کا کردار نبیوں سے بلند کردار ہوگا، جن کا اخلاق نبیوں سے بلند اخلاق رہا، تو وہ اور قومیں ہوں گی جو لاوارث جیتی ہوں گی۔ ہمارا وارث پردے غیب میں، تو ہمارا وارث اگر پردے غیب میں ہے تو ہم اپنے کردار سے اپنے امام کو اذیت نہ پہنچائیں، کیونکہ امام کربلا کا غم ہی نہیں بھلا پا رہے ہیں کہ ہم اپنا غم ان کے سامنے پیش کریں۔ کربلا میں ایسی ایسی مصیبتیں ڈھائی گئے، ایسے ایسے غم دیے گئے کہ کربلا کی تاریخ میں چاہ کچھ نہیں۔ یاد رکھیں ہم اتنی دن سے کربلا سن رہے ہیں، کربلا سن رہے ہیں، مگر یاد رکھیں ہم نے پوری کربلا نہیں سنی ہے۔ اگر پوری کربلا ہم سن لیتے دوبارہ فرش ادا پہ نہ آتے۔ یہ رابطیوں نے کہا پوری کربلا لکھ دیتے، پوری کربلا نہیں لکھی۔ اگر یہ پوری کربلا لکھ دیتے تو پھر مکمل بیان ہو جاتا،
تو راویوں سے پوچھا گیا یہ بتاؤ تم نے پوری کربلا لکھی؟ کہا نہیں ہم پوری کربلا لکھ ہی نہیں سکتے۔ کہا کیوں نہیں لکھ سکتا؟ کہا اس لیے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کربلا کی جلتی زمین پر حسین کتنی مرتبہ گرے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتا کربلا سے لے کر شام تک زینب کتنی مرتبہ گری ہے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے علی اکبر کے لاشے کا لیلا کا کیا حال تھا، مگر ہمیں یہ نہیں پتا علی اکبر کے لاشے کا زینب کا کیا کیا علی اکبر کے لاشے کا حال تھا۔ ادرکو مولا زہرا ازاداران مظلوم کربلا، راوی کہتا حبیب ابن مسلم مولا سجاد کے پاس گیا اور کہتا مجھے مولا مجھے کہیں کہیں یہ نظر نہیں آتا، کہیں کہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کربلا۔ کہاں نہیں سمجھ میں آئی؟ کہا جب علی اکبر کا لاشا خیمے میں گیا ہے تو 3 چیخیں اٹھی ہے۔ مولا کیسی چیخیں تھی؟ کہا جب علی اکبر کا لاشا پہنچا ہے تمام بیویوں نے ماتم کیا۔ پہلی چیخ تھی، دوسری چیخ یہ تھی کہ جب میری پھوپھی زینب علی اکبر سے ملتی ہے چادر سفید تھی مگر جب اٹھی ہے تو چادر سرخ ہو گئی۔ کہا مولا یہ تیسری چیخیں کا سننا چاہتے ہو؟ وقت آخر جب میرا بابا حسین آیا ہے نا، میرے بابا حسین نے پوچھا ہے اے بہن زینب مجھے علی اکبر کے لاشے پا اس کی ماں لیلا نظر نہیں آتی ہے، کیا لیلا کو خبر نہیں ہے علی اکبر مارا گیا، علی اکبر نہیں رہا دنیا میں؟ کہا ہے بھیا ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا جا کر ذرا لیلا کے خیمے میں دیکھو۔ اب جب جناب زینب لیلا کے خیمے میں آئی تو عجیب منظر دیکھا، لیلا ہے خیموں کی کناتوں سے اپنے سر کو ٹکرا رہی ہے۔ کہے بھابی لیلا کیا آپ کو پتا نہیں علی اکبر کا جنازہ، آپ کو پتا نہیں علی اکبر کا لاش آیا ہے؟ شہزادی لیلا نے کہا اے شہزادی زینب ارے پتا تو ہے مگر جب سے میرا اکبر گھوڑے سے زمین پہ آیا میری آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لیلا اپنے بیٹے کے غم میں اندھی سی ہو گئی ہے، مجھے میرے بیٹے کے لاشے تک پہنچا دو۔ یہ لیلا کی ریا کرنا چاہتا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقلبون إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بسم الله وتسليم إلى إله الزهراء وأبيها ورائها وبنيها وصلى الله بلد واسطہ محمد و محمد کے ہمارے صلی سیوا رد کو قبول فرما۔ بلد واسطہ محمد و محمد کے ہمارے حسین ہے جوار ان کی سطح کو معلوم حفاظت فرما۔ بلد واسطہ محمد و محمد کے لئے بیماری کربلا کے صدقے میں شفاء کلی عنایت فرما۔ بلد واسطہ محمد و محمد کے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بلد واسطہ محمد کے ہمارے معصوم کو رومال جلال سجدہ و جنائے عنایت فرما۔ بلد واسطہ محمد کے تمام روزہ مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شہزادی جناب زینب شہزادی جناب سکینہ کے روزے کی حفاظت فرما۔ بلد واسطہ محمد کے اس دنیا میں ظلم و جور بہت بڑھ ان ایام کا واسطہ ہے، ماہ مبارک کا واسطہ ہے کہ جلد سے جلد اپنی حجت کے ظہور تعاجیل عنایت فرما اور ہم سب کو ان کے آوان میں صاحب شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما